اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مرکزی عنوان قرآن کی بنیاد پر مثالی بستی، یعنی قرآن جس مثالی بستی کا تصور دیتا ہے وہ مثالی بستی کن بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا کہ مثالی بستی یا جنت کا قیام فلاسفرز جو ہیں انہوں نے بھی اس کا خواب دیکھا، اور دور حاضر میں کارل مارکس نے اس خواب کو ایک منطقی ترتیب کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک فلسفہ حیات کے طور پر پیش کیا، اور لینن اور اسٹالن نے اس خواب کو ایک زندہ حقیقت بنانے میں بھرپور کردار انجام دیا، اور 1917 میں یہ جنت سرخ جنت کے نام سے، ریڈ پیراڈائز، سرخ جنت جو ہے ریڈ پیراڈائز کے نام سے، ہاں، اکتوبر 1917 یہ ریڈ پیراڈائز، جاؤ بیٹے، ریڈ پیراڈائز جو ہے سرخ جنت ایک امر واقعہ کے طور پر قائم ہو گئی، اور 1921 میں انہی بنیادوں پر چین میں جدوجہد شروع ہوئی، اور 28 سال کے بعد، 28 سال کی دن رات کی جدوجہد کے بعد، لکھوں کا انسانوں کی قربانیاں دینے کے بعد 1949 میں چین کے اندر بھی یہ سرخ جنت قائم ہو گئی۔ تو پھر یہ جنت جو تھی روس والی، یہ تو 1990 میں دوبارہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف لوٹ گئی، اور جو چین والی ہے وہ کسی نہ کسی طرح قائم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جنت جو روس میں قائم ہوئی تھی، یہ کیوں ختم ہوئی؟ اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ لکھوں خواہ انسانوں کو قتل کر کے، مار کر، قربانیاں دے کر، ان کے ہاں ایک تھے کولاک یا کولک، ہاں کولک، یہ روسی زبان میں ذمہ دار کو کہتے ہیں۔ تو جب بڑے ذمہ دار سے ذمہ داریاں تھیں نا، وہ ضبط کر لی باغ کے سرکار، تو جو لوگ دو تین چار ایکڑ کے مالک تھے، ان سے جب زمینیں لینے لگے کہ بڑے بڑے زراعتی فارم بنا دیے جائیں،
کولیکٹیو ایگریکلچر فارم جس کو کہتے تھے، بڑے بڑے زراعتی فارم بنا دیے جائیں، اور جو بڑی زمینیں لی ہیں چھوٹی بھی ان میں شامل کر کے نا، ایک پورا دیہات ہے تو ایک دیہات کو فارم بنا دیا جائے اور تمام جدوجہد کریں اور کھائیں کمائیں محنت کریں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ چھوٹے زمیندار نے دو چار ایکڑ کا مالک تھا، زبردست مخالفت کی اس اجتماعی کاشتکاری کی، زبردست۔ تو اس دوران اسٹالن کا دور تھا، ہزارہ کسانوں کو انہوں نے تحقیق کر دی، ہزار انسانوں کو تحقیق کر دیا، کرش کر دیا انہوں نے، اور کہا کہ اگر ہم نے بڑے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو زمین تو یقیناً اجتماعی فلاح کے لیے وقف ہونی چاہیے، زمین اجتماعی فلاح کے لیے وقف ہونی چاہیے، اور ہر خاندان کو اتنی زمین دی جانی چاہیے جس کو کاشت کر کے وہ خود اپنا بھی پیٹ پال سکے، اور ساتھ ساتھ وہ اس کا کچھ حصہ، 10واں حصہ، 20واں حصہ، 5واں حصہ وہ ریاست کو بھی دے، تاکہ ریاست ان ناداروں کے لیے کہ جو کاشت نہیں کر سکتے، اپاہج ہیں، معذور ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اور اسی طرح ہمارے ملک سے باہر جو روئے زمین میں اپاہج، محتاج اور لاغر ہیں، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ان کو بھی ہم دے سکیں۔ تو جب یہ چھوٹے ذمہ داروں سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم بھی اپنی زمینیں مرکز کو دے دو، اور مرکز نئی اشتمال اراضی کرائے، یعنی اس کو 12 یا 25 ایکڑ کے فارم بنا دیے جائیں، تو اس وقت چھوٹا کہتا نہیں، ہے تو میری جدی ہے تو میرے باپ کا نشانی ہے، میں کو چھٹا میرے کو کوئی اتنی تھوڑی ہے کہ میں ظلم کیا کرنا۔ تو یہاں پر آ کر سے کلیش پیدا ہوتا تھا، اور وہ کلیش جو تھا نا وہ قتل، اور تاریخ اس کو ظلم کہتی ہے، اسٹالن نے بڑا ظلم کیا۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا بڑی ذمہ داریوں، جو زمینداریاں ہیں بڑی بڑی، ان کو ختم کر دینا انسان کے لیے مفید ہے، یا بڑے ذمہ داروں پر یہ لازم قرار دیا جائے کہ وہ اپنی زمینیں کاشت کروائیں، کوئی زمین کا ٹکڑا بے کاشت نہ رہے۔ پہلا، ہر فرد جو اس کے زیر قبضہ زمین ہے اس کو کاشت کروائے، نمبر 1۔ اور جو وہ کاشت کروائے اس پر ایک غریب ٹیکس، یعنی جو اس کی اور اس کے جو حالی موالی ہیں
ان کی ضروریات سے جو زائد ہو وہ گورنمنٹ لے لے. یہاں پر آ کر تضاد ابھرتا ہے، تضاد. یہاں پر آ کر انسان کہتا ہے یہ کیوں جی، میں نے محنت کی، میں نے اگائے پھل، میں نے اگائی سبزیاں، میں نے پھلوں کا انتظام کیا، تو میں دوسروں کو کیوں دوں؟ میری محنت پر دوسرے کیوں پلے؟ آپ کہتے ہیں بھی آپ کو دینا پڑے گا، آپ مجبور ہیں، نہیں آپ دیں گے تو ہم آپ کو جرمانہ کریں گے. تو یہاں پر آ کر کیا ہوتا ہے روس میں کہ جو کسان ہے وہ محنت کم کر دیتا ہے، وہ محنت کم کر دیتا ہے، زمین میں دلچسپی کم لیتا ہے، اس کی دلچسپی اور محنت زمین پر کم ہو جاتی ہے. کیا بات ہے؟ جاؤ بیٹے تیار ہو جاؤ. تو وہ یہ کرتا ہے کہ محنت کم شروع کر دیتا ہے، محنت نہیں کرتا، اتنی محنت کرتا ہے کہ جس سے بس اتنی پیداوار ہو جائے کہ وہ خود اپنا پیٹ پال سکے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنے جانوروں کو زندہ رکھ سکے. اور وہ کہتا ہے میری بلا سے جائیں جہنم میں، مجھے کیا، میں تو بس اتنی محنت کروں گا کہ جس سے میرا پیٹ پل جائے اور میرے بیوی بچے جو ہیں وہ پل جائیں، زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر گورنمنٹ تشدد کرتی ہے، پھر اسے جیل میں ڈالتی، پھر وہی تضاد پیدا ہوتا ہے. تو روس کے آخری دور میں ایسا ہوا کہ مزدوروں کا جو کام تھا وہ تو بڑھتا گیا، مزدوروں کے اوپر کوئی، مزدوروں کے اندر بھی گڑبڑ تھی، لیکن اس کے باوجود مزدور تو کسی نہ کسی درجے میں کام کرتے رہے، مزدور، معمار، سائنسدان. اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاند تک جا پہنچا، چاند تک روس چلا گیا. ہاں، چاند تک روس چلا گیا. سب سے پہلے روس نے بھیجا اپنا انسان. لیکن جس سے اس کو مار پڑی وہ کیا تھی کہ اس کا جو زمیندار اور کسان تھا اس نے زمینی پیداوار میں کوئی دلچسپی لینا ترک کر دیا، اور یہ پیداوار گھٹتی گئی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسے گندم اور دوسری جو زرعی اجناس ہیں، آلو، ٹماٹر، وہ تک لانے کے لیے یورپ کی طرف دیکھنا پڑ گیا، امریکہ کی گندم لینا پڑ گئی. جب یہ گندم اور اپنی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے محتاج ہو گیا روس، تو پھر وہاں ایسے نوجوان کھڑے ہو گئے، نوجوان اور ان کے ساتھ دائیں بائیں، کہ یہ کیسا ہمارا نظام ہے کہ ہم گندم کے لیے بھی امریکہ کے محتاج ہیں، ہم اس کا مقابلہ کیا کریں گے؟ وہ نہ ہو یہ جو اجتماعی ملکیت کا نظام ہم نے شروع کیا ہے یہی غلط ہے. تو اس پر ان کیا ہے، گورباچوف پیدا ہوا. گورباچوف جو تھا نا،
یہ 87-88 میں گورباچوف آ گیا. تو گورباچوف نے آ کر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم غلط جا رہے ہیں اور ہمارا یہ جو نظام ہے جبر کا یہ غلط ہے. تو اس نے دوبارہ وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں جو تھیں، بڑی بڑی زمینیں وہ بحال کر دیں اور ساتھ ہی یہ اجازت دے دی کہ تم زیادہ پیداوار کرو اور وہ پیداوار ہم خریدیں گے نفے پر. تو پھر وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں پھر بحال ہو گئی، پھر وہی نفع بخشی آ گئی کہ زیادہ زیادہ کماؤ، محنت کرو، زیادہ زیادہ کماؤ اور زیادہ کماؤ، نفع اٹھاؤ، اور وہ جو فاضل پیداوار جو دولت آ جائے ہاتھ میں تمہارے، تمہیں اجازت ہے جتنی چاہو شادیاں کرو، جتنے چاہو بچے پیدا کرو، کوئی تم پر پابندی نہیں ہوگی. تو زیادہ محنت، زیادہ عیش، زیادہ عیاشی، زیادہ بچے، زیادہ کوٹھیاں، زیادہ کاریں، جو سرمایہ دار نظام ہے وہ بحال ہو گیا. اب ایسا ہوا کہ وہ گندم وندم تو ان کو ملنا شروع ہو گئی کیونکہ لوگوں نے ڈٹ کر محنت شروع کر دی. لیکن وہ جو دوسرا نظام تھا وہ فیل ہو گیا. دوسرا نظام فیل ہونے کی وجہ سے پھر امریکہ آگے نکل گیا، یہ پیچھے آ گئے. اور چونکہ سرمایہ دارانہ نظام آ گیا تو سرمایہ دارانہ نظام میں امریکہ پہلے آگے تھا، اب یہ پیچھے ہو گئے. کس کی؟ وہ تو روس کی تباہی کا اصل سبب وہ تھا داخل. کوئی قوم جب تک کہ داخلی سطح پر نہ کمزور ہو، بیرونی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. بیرونی ایٹم بم آپ کو ختم نہیں کرے گا. جو چیز ختم کرتی وہ اندرونی ایٹم بم ہوتا ہے. اندرونی ایٹم بم جو ہے وہ خوفناک ہوتا ہے، بیرونی سے کچھ نہیں ہوتا. جاپان اور جرمنی کو دیکھ لو، جاپان پر بھی ایٹم بم گرا دیا 1945 میں، ہیروشیما اور ناگا ساکی پر. جب قوم کے اندر عزم اور ارادہ تھا، آج وہی دوبارہ تباہ شدہ عمارتیں جو ہے وہ کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دی. جرمنی کو دیکھ لو، 1945 میں برلن جو ہے وہ یعنی راہ کا ڈھیر سا جلا دیا دشمنوں نے اور عمارتیں گرا کر کھنڈر بنا دیا برلن. لیکن 3 سال کے اندر اندر اسی قوم نے، اسی جہاں پر مطلب راہ کے ڈھیر تھے اور کھنڈرات تھے، وہیں جا کر دیکھو پتہ ہی چلتا کہ اس قوم نے لڑائی لڑی ہے. تو قوموں کو اجتماعی ارادہ اگر ان کا زندہ رہے تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دیتی ہے، شکستیں عارضی ہوتی ہیں. اور اگر انسان اندر سے ہمت ہار دے، جس طرح مرض ہے، جب تک مریض کے اندر مرض کا مقابلہ کرنے کا دم خم رہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جب وہ ہمت ہار دے. میرے ایک دوست پچھلے دنوں ان کے ساتھ ایسا ہوا تو کہنے کا صاحب اب تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. وہ چلے گئے تو میں نے اس کے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اس کا باپ کا خیال رکھو، یہ اب چند دنوں کا تمہارے پاس مہمان ہے. تو انہوں نے کہا نہیں قائد صاحب آپ کا اندازہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم تو بہت اچھا علاج کرا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے 8-9 دن کے بعد انتقال ہو گیا اس کا. یعنی جب انسان کی قوت ارادی، جسے ہمت کہتے ہیں عربی میں،
جب عزم اور ارادہ اور ہمت انسان کا جواب دے جائے تو پھر کوئی طاقت آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ تو صحیح ہے کہ روس کی تباہی میں پاکستان کا بڑا کردار ہے، اور وہ اس لیے ہوا کہ روس نے غلط فیصلہ کر کے افغانستان پر آ پہنچا، اور افغانستان پہنچنا کوئی برائی نہیں تھی، وہ بھی کوئی اتنا خطرناک نہیں تھا، جنگ کوئی مسئلہ نہیں تھی اگر اندر تضاد نہ ہوتا، اندر کا تضاد اس کو لے ڈوبا۔ اب آپ باہر تو جنگ کر رہے ہیں اور آپ کا کسان صحیح پیداوار نہیں دے رہا، وہ تو یہ چاہتا تھا نا کہ یہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے ہمیں دعوت دی ہے تو ہم ان کو بچانے کے لیے آئے، یعنی یہ برائی نہیں تھی، اسے حق حاصل ہے، دنیا کے ہر عدل کا جس کا نظام ہے اسے حق حاصل ہے کہ وہ مظلوموں کو ظلم سے نجات دینے کے لیے آگے بڑھے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر کہیں واقعی ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے نجات دینے کے لیے کوئی بھی آ جائے اسے حق حاصل ہے، لیکن وہ ظلم سے میں کیا نجات دے گا جس کے اپنے کسان مزدور اس سے نالیں، وہ اس کے خلاف ہے، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کب یہ باطل نظام تباہ ہو۔ تو جو دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے داخلی حوالی میں تو عدل قائم کرے، تو دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے اور اپنا مزدور اور کسان اس سے مطمئن نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے 1929 میں جاوید نامہ لکھا، جب روسی سرخ جنگل پر 12 سال گزر چکے تھے، تو حالانکہ آپ نے کوئی روس کا معائنہ بھی نہیں کیا، روس گئے بھی نہیں، روس کے کوئی سیر و سیاحت بھی نہیں کی کہ آپ نے روس کے نظام کو دیکھا ہو، صرف اپنی پرانی بصیرت کی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں کردام اندر مقاماتش نگاہ نہ سلاتی نہ کلیسا نہ الہ، کہ میں نے قرآن کے نور سے اپنے دل دماغ کو جب منور کر لیا اور نور قرآن کی روشنی میں جب میں نے روسی نظام کے بارے میں سوچا تو میں اس نتیجے پہنچا کہ یہ نعرہ تو بہت اچھا ہے کہ سلطان کنگڈم نہیں ہوگی، کلرجی پیشوائیت نہیں ہوگی اور معیشت کا استبدادی نظام نہیں ہوگا، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، کردام اندر مقاماتش نگاہ نہ سلاتی نہ کلیسا نہ الہ، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو اچھی چیزیں ہیں میں روسیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کب تک قائم رہیں گی، یہ قائم بھی رہ سکیں گی یا نہیں، یہ جو اچھی باتیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ قائم بھی رہیں گی یا نہیں۔ تو فرمایا کہ جستعی اورا اساس محکمے، کہ یہ جو بہتر نظام تم نے اپنے ہاں قائم کیا ہے جس میں کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے، کوئی آقا اور غلام نہیں ہے، بادشاہ اور اس کی رعیت نہیں ہے، آقا اور غلام نہیں، یہ نظام تو بہت اچھا ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن فرمایا جستعی را اساس محکمے، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس بہتر نظام کے لیے تمہارے پاس کوئی مستحکم بنیاد ہے؟ اس کے لیے مستحکم بنیاد کی ضرورت ہے، یہ نظام کمزور بنیادوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس نظام کی چھت بہت وزنی ہے، اس وزنی چھت کو سہارا دینے کے لیے وزنی بنیادیں چاہیے، وزنی دیواریں چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ وزنی دیواریں کیا ہیں؟ جستعی اورا اساس محکمے، وہ جو مستحکم دیواریں ہیں اور مستحکم بنیادیں بتاؤ، وہ تم نے تلاش کر لی ہیں؟ اگر وہ مستحکم بنیاد تمہارے پاس نہیں ہے
تو یہ نظام کیسے قائم رہے گا؟ پھر فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آگے چل کر یا تو تم اسلام قبول کر لو گے، کیونکہ اسلام وہ تمہیں بنیادیں فراہم کرے گا، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور اسلام کے بارے میں بتا دیا کہ اسلام وہ جو خلافت راشدہ والا نظام تھا، نبوی اسلام اور ابو بکر و عمر والا اسلام، اگر وہ اسلام تم نے قبول کر لیا تمام بنیادوں کے ساتھ، تو تم پوری دنیا پر حکمران بن جاؤ گے۔ روس سے کہا پوری روئے زمین تمہارے ماتحت ہو جائے گی، اور اگر وہ نبوی قرآنی اسلام تم نے قبول نہ کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ تم دوبارہ یورپی اور امریکی جو سامراج ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی گود میں چلے جاؤ گے۔ یہاں پر علامہ محترم نے ایک طرف تو روس کو دعوت اسلام دی اور دوسری طرف مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، تم دعوت و تبلیغ کے بڑے دعوے دار تھے، آج پوری ایک ملت روسیہ کروڑوں انسانوں کے ساتھ ایک نئے نظام افکار کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے، اسے ایک نیا دین چاہیے، نیا نظام چاہیے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے پاس وہ نیا نظام جس کی نوع انسانی کو تلاش ہے وہ موجود ہے۔ فرمایا کہ آگے بڑھو اور اس نبوی اسلام کو اپنے ہاں نافذ کر دو۔ تو جب تم اپنے ہاں نبوی اسلام نافذ کر دو گے تو ملت روسیہ جو ہے اس پر حجت قائم ہو جائے گی، اور کیا عجب کہ ملت روسیہ کل کی کل مسلمان ہو جائے گی۔ اب ہم نے جو عملی اسلام ہے، عمل میں اسلام کو لا کر اور عملی اسلام کے زندہ نتائج و ثمرات سے نو انسانی کو دعوت دینا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، وہ تو ہم نے اپنایا نہیں، نتیجتاً روس ہماری طرف نہیں آیا، وہ دوبارہ اپنے باپ دادا یعنی امریکہ اور برطانیہ کی گود میں چلا گیا، اور اس کی جگہ پر ہم نے 1921-22 میں جماعت تبلیغ شروع کی ہے، جو نماز روزہ اور پگڑیاں لے کر روئے زمین پر پھیل رہی ہے، اور کہتے ہیں ہم اخلاق کے ذریعے تعلیم دیں گے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں تو کل روئے زمین مسلمان ہو جائے گی۔ یعنی جماعت تبلیغ علیم جیسے بھکشو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس خرابی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ جس دن مسلمانوں کا اخلاق اچھا ہو جائے گا تو کل روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے کہ اسلام میں رکاوٹ بس مسلمانوں کا بے اخلاق ہونا ہے۔ یہ بہت بڑی دھوکے کی بات ہے جو ہمیں کہی جا رہی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کو با اخلاق نہیں ہونا چاہیے، یقیناً ہمیں با اخلاق ہونا چاہیے، یقیناً ہمیں با اخلاق ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھ لو با اخلاق کا معنی حکمران نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر تم با اخلاق ہو جاؤ تو دنیا کو حکمران بن جاؤ گے، یا دنیا تمہیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے، تو ہمارے اس دعوے کی دلیل
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے جو ہم سب کے لیے نمونہ کمال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں محمد رسول اللہ کی سیرت مقدسہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو اللہ گواہ ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے، کوئی کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آج 25 تاریخ ہے، آج مئی کی 25 تاریخ ہے، اور آج کا موضوع مثالی معاشرہ۔ آج کیا 25 تاریخ ہے، آج مئی کی 25 تاریخ ہے، آج کا موضوع مثالی معاشرہ۔ جس طرح پہلے ذکر ہوتی معاشرہ خواب چلا آ رہا تھا عالمی انسانیت کا، ہاں اس کو کہتے ہیں المدینہ الفاضلہ۔ المدینہ الفاضلہ فلاسفر بھی ابن ماجہ، ابن طفیل اور اس طرح کے جو مسلم فلاسفر ہیں انہوں نے المدینہ الفاضلہ اسے نام دیے، اور بعض مسلم مفسرین میں سے الفوز الاکبر، الفوز الاکبر یعنی بہت بڑی کامیابی، یعنی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ تو کسی نے المدینہ الفاضلہ یعنی نوبل، یعنی ایسی جس میں ذاتی انسانی کی کرامت کا تحفظ ہو، تو مدینہ الفاضلہ، الفوز الاکبر یا پیراڈائز، جنہ، مختلف نام ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اسلام نے اسے یا قرآن نے اسے یا مذاہب نے بھی اسے الجنہ کا نام دیا ہے، اور کرسچینٹی نے اسے گارڈنز
گاڈز ذکر سیدنا مسیح ابن مریم نے جو بنی اسرائیل کے نبی خاتم ہیں، انہوں نے اسے کنگڈم آف گاڈ، اللہ رب العزت کی بادشاہت قرار دی، اور انہوں نے اپنے آخری خطابات میں، ان کے جو آخری خطابات ہیں، ان خطابات میں انہوں نے بار بار نو انسانی کو خوشخبری دی ہے کہ اب اللہ کی بادشاہت آنے والی ہے، میں اس کے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی بادشاہت آیا چاہتی ہے اور میں اس کا راستہ جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی بادشاہت یا الجنہ یا المدینہ الفاضلہ، الفوز الاکبر، یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، شیئرز ہیں، یعنی اس میں ایک ہی حقیقت کی مختلف جھلکیاں ہیں، مختلف پہلو ہیں جو ان ناموں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اس دور میں اس کو ریڈ پیراڈائز، سرخ جنت، سرخ سویرا، سرخ سماج، یا صحیح ترین الفاظ میں ایک کمیون لائف، کمیونزم یا ایک کمیونسٹ سماج، جسے عام طور پہ اشتراکی بھی کہہ دیتے ہیں، اشتراکی معاشرہ، اشتراکی سماج، اشتراکی سماج ہندی کا لفظ ہے، اکٹھ جو مل کر رہے، ایسے افراد جن کو ایک خاص مثلا وقت اکٹھا کر دے، علاقہ اکٹھا کر دے، زبان اکٹھا کر دے، عقیدہ اکٹھا کر دے، یہ وہ سنسکرت میں اس کو سماج کہتے ہیں۔ دور حاضر کے اشتراکی سماج کا جو خواب، یہ 1917 میں، اکتوبر 1917 میں اس کو یعنی روس میں عملی جامہ دیا گیا، عملی جامہ پہنایا گیا، اور باقاعدہ اس پر ایک سماج یا سوسائٹی یا معاشرہ قائم ہوا، اور اس معاشرے نے بہت محدود ٹائم میں، جہاں تک کائنات کو مسخر کرنے کا تعلق ہے، سائنسی ترقی کا جہاں تک سوال ہے، اس میں وہ بہت دور جا پہنچا۔